اللہ کے ہاں آپ کی بخشش اس سے کہہ کر نہیں ہوگی کہ اللہ حضرت میں تعلیم کے حلقے میں بیٹھتا تھا اور اس میں منتخب احادیث پڑھی جاتی تھی، اس میں فضائل نماز پڑھی جاتی تھی۔ یہ منتخب احادیث اور فضائل نماز اس لیے پڑھی جاتی ہے تاکہ قرآن پڑھنے کا سمجھنے کا شوق پیدا ہو۔ اور اگر کوئی کتاب قرآن مجید کے سمجھنے کی کوشش کے راستے میں ایک رکاوٹ بنتی ہے تو میں کہنے کی ہمت بھی نہیں کرتا، ضرورت بھی نہیں سمجھتا کہ وہ کتاب یا اس کتاب کو یہ درجہ دینے والا اللہ کے ہاں کدھر کھڑا کیا جائے گا۔ رسول اللہ یہ شکایت کریں گے قیامت کے دن، یہ سن لیجیے، یہ قرآن میں آیا ہے، اور شکایت کیا کریں گے؟ یہ نہیں کہیں گے کہ ان کی ٹوپی 4 کونوں کی نہیں ہوتی تھی، یہ شکایت نہیں کریں گے رسول اللہ مسلمانوں کی جن کی داڑھی چھوٹی تھی۔ رسول اللہ شکایت کیا کریں گے کہ اللہ یہ ہے میری قوم جس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ آپ جس کی شفاعت کی دعائیں کر رہے ہیں وہی آپ کے خلاف اللہ کی عدالت میں مقدمہ دائر کرے گا۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ تبلیغ کا کام کا مقصد یہ ہے کہ منتخب احادیث اور فضائل اعمال کے سوا کچھ نہ پڑھو تو وہ خاندانی بیوقوف ہے، وہ غدار اور بے وفا ہے، وہ جاہل ہے۔ کبھی نہیں کہا تبلیغ کے اکابرین نے کہ کوئی کتاب نہ پڑھو۔ ہاں جب جماعت میں نکلو تب تو مشورے سے ایک ہی کتاب طے ہوگی، ورنہ 10 ساتھی ہیں وہ 10 کتابیں لے آئیں گے اور کتابیں پڑھنے کے بجائے جھگڑا ہی ہوتا رہے گا۔ کوئی کہے گا یہ پڑھو، کوئی کہے گا یہ پڑھو، لیکن اپنے گھر کی زندگی میں کتابیں پڑھو، بشتی زیور پڑھو، معارف الحدیث پڑھو، اسلام کیا ہے پڑھو، قرآن آپ سے کیا کہتا ہے پڑھو، دین و شریعت پڑھو، انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر پڑھو۔ کیا تم جاہل رہنا پسند کرتے ہو؟ یہ کہاں کی بس ذوقی ہے؟ اگر تم اپنی چائے اور آئس کریم کا خرچ کم کر دو تو ہر مہینے ایک کتاب خرید سکتے ہو۔ اور یاد رکھیے، میں درمیان میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام کو ہر صلاحیت کی ضرورت ہے۔ آج کل کی مشکل یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک دوسرے کو اپنی کاربن کاپی بنانا چاہتا ہے۔ جس کا مزاج خانقاہی ہے اس کا جی چاہتا ہے کہ پوری دنیا کے لوگ نقشبندی، چشتی، سہروردی، رفاعی سب کچھ ہو جائیں۔ جس کا مزاج تبلیغی ہے وہ سڑک پر چلتے ہوئے انسان کو گھورتا ہے